دار رضا علیہ السلام نے فرمایا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھے، کسی ایسی محفل میں، اجتماع میں، گیدرنگ میں بیٹھے، یحیی فیہ امرنا، جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، تو لا یمیت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا کہ جب سارے دل مر جائیں گے۔ غور فرمائیے آپ اس حدیث پر اور اہل بیت کی عظمت اور خود ذکر اہل بیت پر عجیب جو قید لگا رہے ہیں مولا، آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یحیی فیہ امرنا، یعنی پہلی بات کہ یہ کہ امام کا ذکر کیا جائے اور وہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، تو اس محفل میں بیٹھنے والے شخص کے دل کی گویا کہ امام رضا علیہ السلام ضمانت لے رہے ہیں کہ اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جب سب کے دل مر جائیں گے۔ لہٰذا جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان سامعین کی اکثریت ہوتی ہے تو ان سے علماء کو یہ کہتے سنا گیا ہے، اور علماء ان سے یہ کہتے ہیں اور ان کو جھنجھوڑتے ہیں ایک طرح سے کہ نوجوان بہرحال ان کے اپنے معمولات ہوتے ہیں، کوئی دین کے مطابق ہوتے ہیں، کوئی دین سے باہر ہوتے ہیں، نوجوانوں کی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے۔ تو علماء کو یہ کہتے سنا گیا کہ جب آپ مجلس سے فوراً باہر نکلیں اور فرض کیجئے کہ کسی لغویات میں جانے کی، کسی لغو اور لہو و لعب کی محفل میں جانے کی اگر عادت ہے بھی، آپ مجلس سے فوراً باہر نکلیں، کوئی آپ کو دعوت دے کے چلیے فلاں جگہ پر روزانہ آپ جاتے تھے، تو دل گناہ کی طرف بڑی مشکل سے مائل ہوتا ہے۔ یہ پہلی علامت ہے دل کی زندگی کی، حیات کی۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا امام حسن کو مخاطب فرما کر؟ فرمایا بیٹا حسن احیی قلبک بالموعظہ، اے حسن اپنے دل کو نصیحت کے ذریعے زندہ کرو۔ اور نصیحت کا اتنا بڑا کردار ہے انسانی زندگی میں کہ امام فرماتے ہیں 10ویں امام، عادا کا من ستر عنک الرشد اتباعا لما تہواہ، تیرا دشمن ہے وہ شخص، بظاہر دوست نظر آ رہا ہے لیکن تیرا دشمن ہے وہ شخص کہ جو رشد اور ہدایت اور حق و انصاف کی بات کو تجھ سے چھپا لے کیونکہ تجھے اچھی نہیں لگے گی۔ پر دیکھیے فرض کیجئے کہ ایک صاحب مثال کے طور تمباکو نوشی کرتے ہیں، میرے دوست ہیں، میں کہوں اگر میں منع کروں گا تو مجھ سے لڑائی ہو جائے گی، ناراض ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، میرے پاس آئے میں ان کے پاس جاؤں اور اس پر نہیں بلکہ اس پر مستزاد یہ ایک اور ستم بالا ستمی کی سگریٹ کا اور تمباکو کا تحفہ بھی لے کر جاؤں ان کے لیے اور کہوں کیونکہ اس طرح سے میرے آپ کے تعلقات صحیح رہیں گے اور میں ان کو منع نہ کروں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ جس نصیحت کی ان کو ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیے حضور تمباکو نوشی چھوڑ دیجئے، سگریٹ حقہ یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے، ناراض ہو جائیں گے، تو میں نہیں کہتا۔ تو مولا فرما رہا ہے ایسا شخص تمہارا دشمن ہے، عادا کا، اس نے دشمنی کی ہے تمہارے ساتھ، کہ جو نصیحت کو واعظ کو تم سے چھپا لے کیونکہ تمہیں بری لگے گی، یعنی حق اور انصاف میں تمہاری پسند اور ناپسند کا خیال کرے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کہنی چاہیے، سمجھانے کے لیے اچھی بات، اگر آپ کا دوست کسی غلط عادت میں مبتلا ہے، کسی غلط کام کی طرف جا رہا ہے، آپ سمجھائیے۔ یہ پہلا مرحلہ گفتگو کا اور پہلی ایکویشن، پہلا جملہ۔ اس جملے کے ساتھ جوڑیے اس بات کو کہ امام حسن فرما رہے ہیں کہ بیٹا، امام امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ بیٹا حسن دیکھو، احیی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ کرو نصیحت کے ذریعے۔ نصیحت کیا ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھیے، آپ روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھیے، آپ خمس نہیں دیتے، آپ خمس دیجئے، آپ فلاں کام کرتے ہیں مت کیجئے، آپ کے اندر ساری عادتیں اچھی ہیں، یہ عادت مناسب نہیں لگتی، اس کو ہٹائیے۔ نصیحت اسی کو کہتے ہیں۔ تو امیر المومنین فرما رہے ہیں امام مجتبیٰ سے کہ اپنے دل کو زندہ کرو نصیحت کے ذریعے۔ لہٰذا جناب امیر کی نگاہ میں نصیحت اگر کی جائے تو دل زندہ ہوتا ہے۔ لیکن اب چلیے امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف کہ جس میں مولا فرما رہے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لا یموت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب، کہ اس دن جب تمام دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا۔ کس مجلس میں آ کر بیٹھو؟ جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ تو غور فرمائیے آپ اس بات پر کہ امام فرما رہے ہیں کہ تم ایسی مجلس میں، محفل میں آ کر بیٹھو، ایسے اجتماع میں آؤ کہ جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے، بالخصوص تمہیں مخاطب کر کے کوئی نصیحت نہ بھی کرے، تمہارا دل زندہ رہے گا
غور فرمایا آپ نے کہ دل زندہ ہوتا ہے نصیحت کے ذریعے، لیکن امام رضا فرما رہے ہیں کہ ہماری محفل میں آنا، ہماری مجلس میں آنا، جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے، وہ دل کی حیات عطا کرتی ہے، دل مردہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ایک پورا ٹاپک ہے، موضوع ہے قرآن کے حوالے سے، جب قرآن فرماتا ہے کہ لہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها ولہم قلوب لا یفقہون بها، ان کی آنکھیں ہیں یہ نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں یہ نہیں سنتے، ان کے دل ہیں، سوچ ہے، فکر ہے، عقل و دانش ہے، لیکن تفکر تدبر سے کام نہیں لیتے۔ فرمایا قرآن لا تعمل ابصار، دیکھو یہ جو دیکھ رہے ہیں نا چیزوں کو، درس عبرت نہیں لے رہے، یہ مت سمجھنا یہ نابینا ہے، یہ دیکھ نہیں پا رہے، آنکھیں ان کی اندھی نہیں ہیں، یہ نابینا نہیں ہے، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، سینوں میں جو ان کے دل ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جب تک دل زندہ ہے، یہ مجالس، یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ یہ مجالس کس چیز کے لیے ہے؟ اولاً و بالذات، یعنی بنیادی ترین مرحلہ جو ہے ان کا، ان مجالس کا، وہ کیا ہے؟ احیاء قلب، دل زندہ ہو۔ اگر دل زندہ ہو گیا، انسان ہر اچھی چیز کو لیتا رہے گا اور ہر بری چیز کو اپنے سے دور کرتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک بات کیا سامنے آئی کہ آپ کا دل زندہ ہوتا ہے، اور دل زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کوئی بھی شخص، نوجوان مجلس سے باہر نکلے اور اس کو اس گناہ کی دعوت دی جائے جس کی اس کو عادت ہو چکی ہے، یا لہو لعب کی کسی محفل کی طرف لے کر جایا جائے، اس کا دل اس طرف نہیں جاتا، اس کا دل اس طرف نہیں جھکتا، معمولاً ہوتا ہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دل زندہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دل فطرت انسانی کی طرف، دل اس تربیت الہی کی طرف جھک رہا ہے۔ کس کے صدقے میں؟ کیونکہ یہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ لا یموت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب، کہ یہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ جہاں پہ امر امام کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک چیز ہمیں ان مجالس کے حوالے سے دیکھنی چاہیے۔ عزادار حسین